الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے قرآن مجید کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہر ذی شعور مسلمان کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور یہی وہ علم ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ جو ہم دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں، جیسے سائنس کے علوم ہیں، جیسے ادب ہے، آرٹس کے علوم ہیں، وہ سارے علوم جو ہے نا یہاں سے اٹھے ہیں، یہاں دفن ہونے ہیں۔ قرآن مجید آسمان سے اترا ہے، آسمان پہ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے، اور ابد جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے قرآن مجید قائم ہے، اور یہ اللہ کی بہت ہی زیادہ محبوب کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی فضیلت دوسری تمام کتابوں پر ایسی ہے۔ دوسری تمام کتابیں کون سی ہیں؟ جس میں آسمانی کتابیں بھی شامل ہیں۔ دوسری تمام کتابوں پر اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اللہ کی بڑائی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی مخلوق کن سے بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اللہ کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے سب کتابوں سے اعلیٰ رکھی ہے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے عزیز طلبہ کہ جو آہستہ آہستہ نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے صحائف نازل کیے ہیں نا وہ یک بارگی ہیں، ایک ہی دفعہ نبیوں کو وہ دے دیا گیا، اس میں سے نبی ان کو بتاتے رہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے۔ جس واقعے کے بارے میں اللہ نے ہدایات کرنی ہوتی تھی، گائیڈنس فراہم کرنی ہوتی تھی، مطلع کرنا ہوتا تھا، وارننگ دینی ہوتی تھی، انفارم کرنا ہوتا تھا، اس حوالے سے اسی طرح کی آیات نازل ہوتی تھی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ حضرت انسان کو مخاطب کرتی ہے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں وقت کے پیغمبر کو کہا گیا کہ ان کو یہ کہہ دو، جبکہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے لوگو، بار بار مخاطب کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیشن شپ بنائی ہے۔ اب دیکھیں نا، جلسے میں، اجتماع میں، کوئی گیدرنگ میں کوئی بڑا بندہ کسی شخص کا نام لے لیتا ہے، وہ بندہ کتنا اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، کتنا وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ ویڈیو کو سنبھال کر رکھتا ہے جس میں اس کا نام لیا گیا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں اور ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے اس کا خصوصی پروٹوکول ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی ہر پہلو پہ بات کی، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کر کے اس کو مطلع کیا گیا کہ یہ جو ہے نا فیصلے ہیں ہمارے۔ اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے بندے کے آغاز سے لے کر اس کی ڈیتھ تک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ بتلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا کبھی بھی دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایسا سہارا لے لیا ہے کہ اس کو پوری اس کی سمجھ آ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی باڈی ہے اس کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ انسانی باڈی کی کتنی ضروریات ہے۔ دنیا کا کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی فلسفی، کوئی دانشور بندے کی نیڈ کا اندازہ نہیں کر سکتا، صحیح ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ وہی ججمنٹ کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو بناتے وقت جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا خیال رکھا ہے، اور قرآن مجید میں ہر چیز بتا دی۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے اس کو کبھی جو ہے وہ آپ اگنور نہ کریں۔ بدقسمتی مختلف طریقے سے ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا بدقسمت شخص وہ ہے جو قرآن کو چھوڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور وہ بدقسمتی کو دعوت دیتا ہے جب قرآن سے وہ منہ موڑتا ہے اور قرآن مجید کو جو ہے وہ بیٹا ہی نہیں دیتا۔ اس لیے عزیز طلبہ، دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے لیے انتہائی مخلص ہے، اور دیکھیں اس کی دوستی انسان کے ساتھ کتنی پائیدار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا انسان کو اسٹرینتھن کرتی ہے اس کی دوستی، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو مضبوط کر دیتی ہے، اور آخرت میں یہی قرآن جس کے ساتھ دوستی ہوگی قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گا، آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو رد نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور کتنے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی پذیرائی دی ہے۔ الکتاب، الفرقان، نور، شفا، تذکرہ، المعلم، البیان۔
یہ نمایاں قرآن کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں. حکیم، حکمت والا، مبارک، بابرکت، مبین، ہدایت کو واضح کرنے والا، مجید، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن مجید، بزرگ، العزیز، زبردست حکمت والا، کریم، کرامت والا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتنے القابات سے نوازا ہے. اور یقین کریں عزیز طلبہ، بہت سے فرشتے، لا تعداد فرشتے ایسے آتے ہیں دنیا میں فجر کے وقت جن کا کام ہی صرف قرآن سننا ہوتا ہے. بتائیں، وہ قرآن بھی سننے کے لیے آتے ہیں جو صبح کے وقت تلاوت کیا جاتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کو فجر کا قرآن سننا بڑا پسند ہے. آپ اندازہ کریں، خود اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا. اور ہم لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، فجر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے فرشتے آ کر وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں. آپ اندازہ کریں، جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. آپ اندازہ کریں. اب ہم عزیز طلبہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا نزول کیسے شروع ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے، اللہ کی پوجا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے لیے مکہ کے قریب غار حرا میں جاتے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی جاتے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا نام بھی ہر مسلمان کے دل میں رکھا ہوا غار حرا. تو جب یہ لفظ آتا ہے غار حرا تو دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے. لفظ سن گئی. اللہ کے نبی وہاں پر عبادات کرتے تھے اور وہاں پر ذکر و اذکار کرتے تھے. اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات عرضی کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا. غار حرا میں سب سے بڑا اعزاز آپ کو نبی رسول ڈکلیئر کر دیا گیا. اور پھر کیا ہے، اللہ کی طرف سے اعزازات، انعامات، اللہ کی طرف سے رحمتیں شروع ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس قرآن کی پہلی آیات دے کر بھیجا. وہ آیات بھی بڑی پیاری ہیں، بڑی غور طلب ہیں. ان کے معنی کو سمجھنا چاہیے، ان کی جو باتیں اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے. عزیز طلبہ، اللہ کی ہر آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلی آیت میں اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ سارا کچھ بناتا ہے. ہر چیز کا جو وجود ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. تو اس میں شان ربوبیت نظر آتی ہے پہلی آیت میں کہ یہ کنسیپٹ کلیئر کر لو کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. پھر دوسرا کنسیپٹ عزیز طلبہ اس میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے نا رب کے نام سے کرنا ہے. کیسی بات ہے یہ، رب کے علاوہ نہیں کسی کا نام لینا. دنیا کی ہر چیز کا آغاز ہے جو اچھی چیز ہے، پاک ہے، صاف ستھری ہے، اس کو ہمیشہ سے بسم اللہ کرنی چاہیے. جس کام میں بسم اللہ پڑھ دی جائے نا وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے، اس میں رحمت خدا بندی آ جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے. اس لیے کوشش کیا کریں کبھی بسم اللہ کو نظر انداز نہ کریں. کھانا کھاتے وقت اتنی جلدی نہ کریں کہ بسم اللہ ہی بول جائیں، بلکہ ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے. لوتھڑا، خون. انسان کی جو زندگی ہے وہ خون پر مشتمل ہے. بنایا بھی خون سے، اور خون ہی گردش کرے گا تو انسان کی زندگی ہے. سرکولیشن آف بلڈ جو ہے نا یہ انسانی زندگی کا بقا ہے. اس لیے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلے سرکولیشن آف بلڈ دیکھتا ہے کہ اس کی کیسی جا رہی ہے. اللہ نے جتنی اس کی مقدار بنائی چلنے کے لیے اتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے تو اس سے بندے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر زیادہ تو پھر خطرناک ہے، اگر اس کی بلڈ پریشر کی مقدار لو ہے تو پھر بھی خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خون کے جمے لوتھڑے سے میں نے بنایا. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادارے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اس لیے اسلام میں قرآن کی حقانیت نظر آتی ہے کہ ایک بندے کو فزیکل اسٹرکچر کا نہیں پتا، تو بعد میں یہی ریسرچ ہو رہی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا انسان کا وجود عمل میں آتا ہے اسی طرح انسان بن رہا ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات ہیں. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم جس نے علم سکھایا قلم سے.
عزیز طلبہ اب تو ہم لکھنے بھول گئے ہیں، جب سے یہ ملٹیپل کویشچن آئے ہیں، شارٹ آنسرز آ گئے ہیں، ہم تو بس ٹکے لگانے کے رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلم تمہیں دی گئی ہے نا، یہ بڑی مبارک چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. تو عزیز طلبہ کوشش کرنی چاہیے روزانہ جو ہے نا وہ لکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اور شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے لکھنا سکھایا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے لکھنا سکھایا، تو ہم اگر لکھنا نہیں سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہم اس نعمت سے فیض یاب نہیں ہو رہے جو اللہ تعالیٰ نے قلم دی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا، پتہ آپ کو؟ جتنی بنی ہے نا تقدیریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، یہ پہلے لکھت بنائی گئی، اس کی ریٹن میٹر ہے، اس کا پورا پلان اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا سب سے پہلے، اور قلم کو کہا کہ اس کو لکھو، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا وہ لکھ دو. قلم نے لکھا. تو ہمیں بھی قلم کے حوالے سے جو ہے وہ ذرا کانشیس ہونا چاہیے، لکھنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، تحریر بنانی چاہیے. آپ کو عزیز طلبہ پتہ نہیں ہے یہ قلم کیا چیز ہے. جو بندہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا ہے نا، وہ قلم کا استعمال کرے. ایک جو رائٹر ہوتا ہے نا، رائٹر جب وہ لکھتا ہے نا تو اتنی آسانی سے لکھا نہیں جاتا. وہ کتابوں کو دیکھتا ہے، وہ نالج کریٹ کرتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے. ایک دفعہ تحریر بناتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر کرتا ہے. تو بندہ جو ایک کتاب لکھ دے نا، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اتنی نالج آ جاتی ہے بندے کے پاس ایک کتاب لکھنے سے، کیونکہ اس نے ہاتھ سے لکھا. دنیا میں قلم سے زیادہ کوئی نالج انکریز کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ موبائل دیکھیں، آپ دیکھتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھنے والی چیز کا 5واں حصہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کیا دیکھا. اگلے دن وہی دیکھیں گا، آپ کو پھر یاد رہے گا یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا دیکھا. تو عزیز طلبہ یہ جو قلم ہے نا، قلم ہاتھ سے جو چیز نکلتی ہے بندہ اس کو ساری عمر یاد رکھتا ہے. اگر آپ نے ہاتھ سے اے بی سی سیکھی ہوگی نا لکھ کے، ابھی تک آپ کو یاد ہوگی کہ میں اے بی سی لکھتا رہا ہوں، میں املا لکھتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. جو کچھ آپ کو پڑھا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن لکھا ہوا یاد ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا. عزیز طلبہ آپ دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے امپرومنٹ دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، کتنی ترقی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی بندہ آج سے 100 سال پہلے والا، 200 سال پہلے والا آ جائے، وہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا دیکھ کے دوبارہ بھی ہوش ہو جائے کہ یہ کیا ہوا ہے. ایسی ایجادات ہیں کہ بندے کی عقل نہیں مانتی، لیکن وہ وجود میں آ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سکھایا، ویژن، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، اور جو ہے وہ تھنکنگ بناتی انسان کی کہ اس نے آگے بڑھنا. انسان کے اندر ایک پردہ رکھ دیا ہے ایڈوانسمنٹ کا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر پانی کھڑا رہے گا تو سمیل دے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان دوڑ پڑا، جس کے نتیجے میں علم ہی علم آ گیا. نہ صرف زمینی علم، بحری علم، اس کے علاوہ فلکیات کا علم، خلائی علم، ہر جگہ پہ علم دستیاب ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم نا چیز ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھا دی ہیں جو پہلے وقتوں کے بادشاہوں کو بھی نہیں پتا تھی. جتنی لگژری زندگی اس وقت دستیاب ہے، پہلے وقتوں کے عمرہ کو بھی یہ دستیاب نہیں تھی جو ہمیں دستیاب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی غور طلب ہیں، اور اللہ کے شکر کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں. عزیز طلبہ یہ جو 5 آیات میں نے پڑھی ہیں نا، انسان کی خوش قسمتی کا اندازہ لگائیں کہ یہ انسان کو دی ہوئی ہیں، کسی حیوان کو نہیں دی ہوئی اللہ. تو سب سے قریبی سمجھ کے دی ہیں. ہر شخص بھی اپنے قریبی کو تحفہ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 5 آیات تحفے میں دی کہ جاؤ عیش کرو، جاؤ انجوائے کر لو زندگی کو، جاؤ دیکھ لو اپنی زندگی کو. تو ہم ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، مسلمان ہونے کی خوشی نہیں ہے، کتاب نازل ہوئی ہے اس کی خوشی نہیں ہے. عزیز طلبہ اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ ہے خوشیاں والی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اور قرآن جیسی عظیم کتاب دے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی تکریم دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.